میرے معزز ناظرین اکرام، غریب گھر کی دلہن اور کروڑ پتی خاندان کا غرور۔ ناظرین، اس خاندان کا ہر شخص جو تھا وہ اس حد تک جو ہے وہ غرور کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا تھا کہ جس طرح کی ہماری زندگی ہے، جس طرح کا ہمارا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس طرح کی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اس غریب دلہن نے جو ہے ان کا غرور، تکبر جو ہے وہ کس طریقے سے خاک کے اندر ملایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، گاؤں کا واقعہ کہ گاؤں کے اندر بڑا ہی امیر گھر تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک لوتا بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، تو اس کے لیے ہم نے خوبصورت بہو، پڑھی لکھی بہو جو ہے وہ تلاش کرنی ہے۔ تو گاؤں کے اندر ایک نہایت ہی غریب گھر، جس کی بیٹی جو ہے وہ پڑھی ہے اور خوبصورت ہے، وہاں رشتہ بھیجا جاتا ہے۔ تو اب یہ غریب گھر جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آخر کار انہوں نے رشتہ کیوں بھیجا ہے۔ خیر، لڑکی جو ہے وہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، کہ اگر میرے حق کے اندر یہ رشتہ اچھا ہے تو یہاں کروا دے، اگر میرے حق کے اندر یہ رشتہ ٹھیک نہیں تو یا اللہ مجھے اس رشتے سے بچانا۔ خیر، رشتہ ہو جاتا ہے، بڑے دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پہلے دن جو ہے یہ دلہن اپنے اس گھر کے اندر جاتی ہے تو اس کے ہونے والی جو ساس ہے وہ پوری کوٹھی کا وزٹ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو، یعنی آپ نے خواب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، شکر ادا کرو کہ میں نے تجھے غریب گھر سے اٹھا کر امیر گھر کی بہو بنا دیا۔ لڑکی کو طرح طرح کی جو ہے وہ تانے دیتی، لڑکی جو ہے وہ خاموش ہو کر سنتی، کیونکہ رخصتی کے وقت لڑکی کی والد جو تھے انہوں نے کہا تھا، بیٹا یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی دکھ، درد، کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ نے ہمیشہ صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ ظلم بھی کوئی کرے گا آپ نے تب بھی شکر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل جو ہے وہ آپ کو اچھا دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے شروع کے اندر جو اس کا شوہر تھا اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب اس کوٹھی کے اندر لوگ آتے جاتے، تو آہستہ آہستہ اس کوٹھی کی جو مالکہ تھی، یعنی اس کی جو ساس تھی، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے ان کا جو کاروبار ہے اس کے اندر جو ہے وہ ناظرین آہستہ آہستہ کمی ہونی شروع ہو گئی، کاروبار خراب ہونا شروع ہو گیا، یعنی نقصان کے اوپر نقصان۔ پھر یہ جو دلہن تھی اپنے شوہر کو سمجھاتی تھی کہ دیکھ لو کہ یہ آپ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اپنا رویہ ٹھیک کرو، لیکن وہ کہتا تھا کہ میرا رویہ ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا، کوٹھی بک گئی، حتیٰ کہ والدہ جو ہے اس کا علاج بھی پورا نہ ہو سکا، والدہ بھی انتقال کر گئی۔ تو یہ جو دلہا ہے یہ آہستہ آہستہ یعنی اپنی بیوی کے گھر کے اندر، اسی غریب کے اندر گھر کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب بیوی وہاں جا کے اسے سمجھاتی ہے، دیکھو کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ جو غرور تکبر ہے نا، یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بس آپ کے اندر جو کمی ہے وہ غرور اور تکبر کی ہے۔ یہ سب کچھ جو تباہ برباد ہوا ہے یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ تو آپ میری بات مان لیں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اللہ سے مانگتی رہتی ہوں، لیکن آپ میری بات مان کر دیکھیں ہماری زندگی کس طرح دوبارہ بدلے گی۔ تو جب دولہا جو ہے اس کا شوہر وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، پھر اس کے بعد ناظرین ان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح جس طرح پہلے زندگی تھی اسی طرح جو ہے ان کی زندگی دوبارہ اسی رستے کے اوپر، دوبارہ اسی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ چل پڑی۔ تو اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے ہر ماں بہن بیٹی کے لیے، ہر بھائی کے لیے، کہ تکبر غرور جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ حاضرین، اگر یہ واقعہ سٹوری پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔